بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان آنے سے پہلے اپنی اولاد کی کامیابی اور لمبی عمر کے لیے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دو۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ فرشتے آپ کی اولاد کے لیے سجدے میں گر جائیں گے۔ ناظرین، شعبان کا بابرکت مہینہ ختم ہونے والا ہے اور رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنے دل کو تیار کریں اور اپنے گھر، اپنی اولاد اور اپنے مستقبل کے لیے نیک اعمال کا آغاز کریں۔ رمضان سے پہلے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی کامیابی، صحت، لمبی عمر، نیک نصیبی اور روشن مستقبل کی دعا مانگیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت بڑی طاقت رکھتی ہے، اور جب بندہ خلوص دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو رب کریم اس کی سن لیتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ تسبیح پڑھیں کہ یا اللہ، میری اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرما، ان کے نصیب بلند فرما، ان کے راستے آسان کر دے، انہیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں عزت، سکون، رزق اور کامیابی کے دروازے کھول دے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ، ہمارے گھروں میں خوشیاں لکھ دے، ہماری قسمتوں کو بدل دے، ہمارے بچوں کے آنے والے کل کو بہترین سے بہترین بنا، ان کے مقدر میں علم، ادب، عزت اور کامیابیاں لکھ دے۔ جو آپ روزانہ محبت اور یقین کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں گے اور ساتھ اس طرح کی دعا کریں گے تو آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا، آپ کو سکون بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے رب سے مانگتے رہیں، کیونکہ وہی دینے والے اور وہی ہمارے بچوں کے نصیب سنوارنے والا ہے۔ آج ہی سے نیت کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے گھر، اپنی اولاد اور اپنی زندگی کے لیے دعا اور تسبیح کو لازمی پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں خوشیاں، کامیابیاں، عزت اور آسانیاں لکھ دے اور آپ کے بچوں کا آنے والا کل روشن، محفوظ اور کامیاب ہو جائے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد صرف ایک مہینے کا آغاز نہیں ہوتی، بلکہ یہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور قبولیت دعا کے ایک ایسے دروازے کا کھلنا ہوتا ہے جس کا انتظار ہر مومن سارا سال کرتا ہے۔ جب شعبان کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو دلوں میں ایک عجیب سی تڑپ جاگ اٹھتی ہے کہ کاش اس رمضان میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، کاش اس رمضان میں ہماری اولاد کے نصیب سنور جائیں، کاش اس رمضان میں اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو ایسی برکتوں سے بھر دے کہ آنے والی نسلیں بھی ان برکتوں سے فیض یاب ہوں۔ ایک ماں کا دل ہو یا باپ کا سینہ، دونوں کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نیک، کامیاب، باعزت اور لمبی عمر والی ہو، ان کے نصیب روشن ہو، ان کے قدم ہمیشہ خیر کی طرف اٹھیں اور وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں۔ رمضان سے پہلے کے یہ دن بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس سال رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ رمضان کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے دل کو ذکر الہی سے روشن کرتے ہیں، اپنی زبان کو تسبیح و استغفار کا عادی بناتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا ایسا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں جو عرش تک پہنچ جائے، کیونکہ اولاد صرف دنیا کی زینت نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ایک نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیتی ہے اور ان کے درجات بلند کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں بار بار یہ دعائیں نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو نیک ہو، جو فرما بردار ہو، جو دین کی خدمت کرنے والی ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اپنی زندگیوں میں سب سے زیادہ جو دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا اولاد کے لیے ہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی
حضرت زکریا علیہ السلام نے تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ سے ایک نیک بیٹے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر انہیں ایسی اولاد عطا کی جو رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ رمضان سے پہلے اگر والدین اپنی اولاد کے لیے تسبیح اور دعا کا سلسلہ شروع کر دیں تو یہ ان کے لیے ایک عظیم سرمایہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلنے کے قریب ہوتے ہیں، جب رحمتیں نازل ہونے کے لیے بے تاب ہوتی ہیں، جب فرشتے زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دعاؤں کو سننے کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی ماں یا باپ اپنی اولاد کے لیے دل سے تسبیح کرے، آنکھوں میں آنسو لے کر دعا کرے، اللہ کے سامنے جھک جائے تو اس کی دعا خالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی اور دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ تسبیحات ایسی ہوتی ہیں جن کی برکت سے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت بندے کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ جب ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کے لیے تسبیح پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اس کی محبت، اس کی امیدیں، اس کے خواب اور اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ یہی وہ اخلاص ہوتا ہے جو دعاؤں کو عرش تک پہنچاتا ہے، اور یہی وہ سچی فریاد ہوتی ہے جس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ سوچئے وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا جب ایک ماں رات کے کسی پہر اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے تسبیح کر رہی ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، اس کے لبوں پر اللہ کا ذکر ہو اور اس کا دل اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر میں ڈوبا ہوا ہو۔ ایسے وقت میں آسمان کے فرشتے بھی اس ماں کی آواز سنتے ہیں، اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اس کے بچوں کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب تقدیریں بدلتی ہیں، نصیب سنورتے ہیں اور زندگیوں میں ایسی برکت آتی ہے جس کا اندازہ انسان کو بعد میں ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے کی یہ تسبیح دراصل والدین کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے وہ سب کچھ مانگ لیں جو وہ دنیا میں نہیں دے سکتے۔ دنیا کا باپ اپنی اولاد کو گھر، کپڑے اور کھانا دے سکتا ہے، مگر عزت، کامیابی، نیک نصیبی اور لمبی عمر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے سمجھدار والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے خزانے میں ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ رمضان سے پہلے ذکر و تسبیح کا اہتمام کرتے تھے، تاکہ جب رمضان آئے تو ان کے دل پہلے ہی نور سے بھر چکے ہوں، ان کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو چکی ہو اور ان کی دعائیں آسمانوں تک پہنچنے کے لیے تیار ہوں۔ جب دل ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے تو دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دعاؤں میں تاثیر آ جائے تو اولاد کے لیے نصیب بدلتے دیر نہیں لگتی۔ لہٰذا رمضان سے پہلے ان قیمتی دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ انہیں اپنی اولاد کے مستقبل کی بنیاد بنانے کے لیے استعمال کریں۔ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور یقین رکھیں کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ وہ ان کے نصیبوں کو روشن کرتا ہے، ان کی زندگیوں میں برکت دیتا ہے اور انہیں ایسی کامیابیاں عطا کرتا ہے جن پر دنیا بھی رشک کرتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ یہی وہ یقین ہے، یہی وہ امید ہے اور یہی وہ محبت ہے جو ایک مومن کے دل کو زندہ رکھتی ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ناظرین، اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے۔ یہ اس کی ذات کا تسلسل ہی نہیں، اس کی امیدوں اور خواہشوں کا سب سے بڑا مرکز بھی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کے لیے برے مستقبل کا تصور بھی کر سکے؟ لیکن اولاد کا اچھا مستقبل صرف خواہشوں اور تمناؤں کے سہارے وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک واضح اور متعین لاہ عمل کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اختصار کے ساتھ وہ لاہ عمل بیان کر رہے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ زندگی کی بڑی نعمتوں میں اولاد نمایاں ہے۔ نعمت کے معاملے میں اولاد کا معاملہ بھی وہی ہے جو دیگر نعمتوں کا ہے۔ ہر نعمت اپنے دامن میں کوئی نہ کوئی آزمائش بھی رکھتی ہے۔ اولاد کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہر انسان خود بھی اولاد ہی ہوتا ہے اور بہت سے صاحب اولاد بھی ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک انتہائی حسین روپ ہے۔ ہم زندگیوں کے جھمیلوں میں گم ہو کر اولاد اور صاحب اولاد ہونے کی نعمت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس حقیقت کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اولاد ہونے کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے
والدین اس پر فدا ہوتے رہتے ہیں۔ کسی بھی انسان سے محبت تو بھائی بہن بھی کرتے ہیں، مگر جو بات والدین کی محبت اور شفقت میں ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، وہ بھائیوں بہنوں کی محبت میں کہاں؟ والدین کی بھرپور شفقت میسر ہو تو انسان کسی بھی مشکل سے نمٹ سکتا ہے، کسی بھی مرحلے سے گزر سکتا ہے۔ والدین کی محبت، شفقت اور توجہ کسی بھی انسان کو غیر معمولی کیریئر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ہر ماحول میں وہ بچے زیادہ اعتماد کے ساتھ عملی زندگی شروع کرتے ہیں جنہیں والدین کی محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ توجہ بھی حاصل رہتی ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت پر جس قدر توجہ والدین دے سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ والدین ہی اولاد کے لیے موزوں ترین سمت متعین کرتے ہیں۔ ہر معاشرے میں نئی نسل کے لیے کچھ سوچنے اور جو کچھ سوچا جائے اسے عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری اصلاً والدین کی ہوتی ہے۔ والدین کے لیے اولاد فی الواقع ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ تو ہوا اولاد کا سکھ، یعنی اولاد کے ملنے کی صورت میں والدین کو ملنے والا سکھ۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ والدین کو جب اولاد کی نعمت عطا کی جاتی ہے تب وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اولاد کی محض پرورش کافی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ والدین اس کی بہتر تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں۔ محبت اور شفقت سے دو قدم آگے جا کر یہ مشقت کا بھی معاملہ ہے، مگر اس مشقت میں غیر معمولی تسکین پوشیدہ ہے۔ اولاد کی بہتر پرورش اور موزوں تعلیم و تربیت یقینی بنانے کی صورت میں کیسی مسرت حاصل ہو سکتی ہے اور کون سے درجے کی تسکین ملتی ہے، یہ تو والدین ہی بتا سکتے ہیں۔ اولاد کو ڈھنگ سے جینے کے قابل بنانے کے لیے والدین بہت سے جتن کرتے ہیں۔ وہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں اور خواہشات کا بھی گلا گھونٹتے ہیں۔ پیسہ، وقت، مشاغل، ترجیحات، سبھی کچھ تو قربان کر دیتے ہیں۔ اولاد کو عملی زندگی کے لیے ڈھنگ سے تیار کرنا والدین کی بنیادی اور نمایاں ترین ترجیح ہوتی ہے۔ اس ایک ترجیح کے مطابق چلنے کے لیے وہ قدم قدم پر ایثار سے کام لیتے ہیں۔ اولاد پانے کا سکھ بھی کم نہیں، مگر صرف اتنے سے والدین کی تشفی کہاں ہو سکتی ہے۔ جب تک اولاد کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ بنا دیں تب تک والدین سکون کا سانس نہیں لیتے۔ دنیا بھر میں یہی چلن ہے۔ انسان اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہی ہے۔ اولاد کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنے کے عمل میں جو کچھ بھی برداشت کرنا پڑے وہ ہنس کر برداشت کیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، مگر والدین کو اپنی محنت کا پھل بھی تو چاہیے۔ یہ بالکل فطری امر ہے کہ والدین جو کچھ بھی اولاد کے لیے کرتے ہیں اس کا انہیں اچھا بدلہ ملنا ہی چاہیے۔ ہم کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ محبت بے لوث ہوتی ہے، یہ معاملہ بھی ایک خاص حد تک ہی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی معاملہ کسی جواز اور معاوضے کے بغیر نہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی معاوضے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ذہن نشین رکھتے ہوئے کرتے ہیں، یعنی بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کے صلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے اخلاص کے بدلے میں اور کچھ کرے یا نہ کرے، کم از کم اسے یاد ضرور رکھے اور جب ہمارا ذکر کرے تو اچھے لفظوں میں کرے۔ کسی کی مدد کرتے وقت بدلے میں یاد رکھے جانے کی خواہش کا حامل ہونے میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طور ہم ان کے شکر گزار رہتے ہیں بالکل اسی طور کسی سے مدد ملنے کی صورت میں اس کے احسان مند رہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو انسانوں کا احسان نہیں مان سکتا وہ رب کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ والدین اور اولاد کا بھی کسی قدر اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے۔ والدین اولاد پر اپنی جوانی قربان کرتے ہیں، انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے عملی زندگی میں بہت کچھ کرنے کے قابل بناتے ہیں، تو بدلے میں انہیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ اولاد کسی قابل ہو جائے تو والدین ایسی مسرت محسوس کرتے ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کا اولاد پر یہ حق بھی تو ہوتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اولاد کی کامیابی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب والدین کو آخری عمر میں سلسلہ روز و شب ڈھنگ سے جاری رکھنے کا موقع ملے۔ اس کی گنجائش پیدا کرنے میں اولاد کو بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اولاد پا کر والدین جو سکھ محسوس کرتے ہیں وہ تب کئی گنا ہو جاتا ہے جب اولاد اپنے افکار و اعمال سے انہیں حقیقی مسرت سے ہمکنار کرنے پر متوجہ ہو۔ والدین جو کچھ بھی اولاد کے لیے کرتے ہیں اس کا بدلہ انہیں ملنا ہی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طے کردہ نظام ہے۔ اس حوالے سے احکامات واضح کیے جا چکے ہیں۔
احادیث شریف میں بھی والدین کے حوالے سے اولاد کی ذمہ داری مذکور ہے۔ کوئی اس گمان میں مبتلا نہ ہو کہ یہ معاملہ محض لین دین کا ہے۔ والدین جو کچھ بھی اولاد کے لیے کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر محبت کا عکاسی ہوتا ہے، اور اس میں ان کے لیے عجیب روحانی تسکین کا سامان بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی خالص منطقی انداز سے سوچنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ والدین جو کچھ بھی اولاد کے لیے کرتے ہیں اس کے عوض انہیں بھی اولاد کی طرف سے بھرپور سکھ نصیب ہونا چاہیے۔ یہ کوئی چاہنے نہ چاہنے کا معاملہ نہیں۔ اولاد کو والدین کے لیے ان کی عمر کے آخری حصے میں راحت و تسکین کا سامنا کرنا ہی چاہیے۔ اس میں ان کے لیے بھی غیر معمولی مسرت کا اہتمام ہے۔ کسی بھی ماحول میں وہی گھر زیادہ پرسکون اور بابرکت رہتے ہیں جن میں والدین سے حسن سلوک کی روایت توانا ہو اور انہیں تمام مطلوب سہولتیں میسر ہوں۔ والدین عشروں تک اولاد کے لیے اپنا وقت، پیسہ اور سکون قربان کرتے آئے ہوں اور اولاد کے لیے پرکشش کیریئر کی راہ ہموار کی ہو، تو اولاد کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے جو کچھ بھی اسے مل رہا ہو اس میں سے والدین کا حصہ نکالے، انہیں ڈھنگ سے جینے کے قابل بنانے کے حوالے سے جو کچھ کر سکتا ہے کر گزرے۔ یہ نہ تو احسان ہے نہ احسان کا بدلہ، یہ محض منطق اور اخلاقی اقدار کا تقاضا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے والدین سے اچھا سلوک روا رکھتا ہے تو اس کی اولاد بھی بہت کچھ سیکھتی ہے، یعنی اسے بھی دوسروں سے اور بالخصوص اپنے والدین سے ان کے آخر عمر میں حسن سلوک کی تحریک ملتی ہے۔ ناظرین، یہ ایسی خاص اور بابرکت تسبیح ہے جس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ جب کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو آسمانوں پر موجود فرشتے اس کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی عظمت بیان فرمائی کہ جب بندہ انہیں پڑھتا ہے تو آسمانوں پر ایک خاص مقام ہے جسے روضہ رضوان کا مقام کہا جاتا ہے، جہاں فرشتے اس کی برکت سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ استغفار قیامت تک جاری رہتا ہے، تو سوچیں کتنی عظیم فضیلت ہے کہ ایک چھوٹا سا ذکر بندے کے اعمال روشن کر دیتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں پر دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 مقرب فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتھوں پر لکھا، یعنی اس ذکر کی شان اور عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جو فرشتے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی نسبت جوڑی گئی۔ جب کوئی بندہ اسے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پڑھتا ہے، یہ مقرب فرشتے اور ان کے ماتحت بے شمار فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں متوجہ ہوئے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے ایک بندے نے تیرے مبارک کلمات پڑھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ رہو، میں نے اس بندے کو بخش دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس پر اپنی رحمت نازل کر دی۔ تو اس لیے جب آپ اس تسبیح کو اپنے بچوں کی کامیابی، لمبی عمر، اچھی قسمت اور روشن مستقبل کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ مقرب فرشتے آپ کے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان کی زندگی میں آسانیاں، برکتیں اور کامیابیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان مبارک کلمات میں جو حروف ہیں، خاص طور پر ان کا نشان اللہ تعالیٰ نے ان 4 مقرر فرشتوں کے ماتھوں پر عزت اور نسبت کے طور پر لکھا، اس سے ذکر کی شان اور اس کی برکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بندہ یقین اور محبت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کے گھر میں سکون آتا ہے، اس کی اولاد کے نصیب سنورتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیاں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اب ناظرین، آپ کو وہ مبارک تسبیح بھی بتا دیتا ہوں جس کی اتنی بڑی فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ یہ تسبیح دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے گھر میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکت آتی ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں اور شیطانی اثرات اور بری چیزیں اس گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ روایتوں میں ذکر کی عظمت اس قدر بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ماتھوں پر عزت کے طور پر لکھا ہوا ہے، اور جب کوئی بندہ خلوص دل سے یہ مبارک کلمات پڑھتا ہے تو وہ مقرب فرشتے اسی وقت اس بندے کے لیے بخشش، رحمت اور بھلائی کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس عمل کو اپنے لیے اور خاص طور پر اپنی اولاد کی کامیابی، لمبی عمر، اچھے نصیب اور روشن مستقبل کے لیے شروع کریں۔
محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ نے کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد پورے یقین اور محبت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس عمل کو لگاتار 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ پڑھتے وقت نیت کریں کہ یا اللہ، میری اولاد کو کامیاب بنا، ان کے نصیب بلند فرما، ان کے مقدر میں خوشیاں، عزت اور آسانیاں لکھ دے، ہمارے گھر میں رزق کی برکت عطا فرما، بیماریاں، پریشانی اور تنگی کو دور فرما۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا رحیم یا کریم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ 11 دن پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں گے اور رمضان المبارک آنے سے پہلے اسے مکمل کریں گے تو انشاءاللہ جب رحمتوں والا مہینہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر خاص کرم فرمائے گا، آپ کے بچوں کے نصیب سنور جائیں گے، ان کے لیے کامیابی کے راستے کھولیں گے، گھر میں سکون اور برکت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے مقدر میں خوشیاں، عزت اور آسانیاں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ ناظرین، یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ اولاد کی حقیقی کامیابی صرف دنیا کی ڈگریوں، نوکریوں اور دولت میں نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کی فرما بردار بنے، نیک راستے پر چلے اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہو۔ اور یہ کامیابی صرف اسی وقت ممکن ہے جب والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ کے دروازے پر جھکنا سیکھ لیں، اس کے حضور گڑ گڑانا سیکھ لیں، اور اس کے نام کی تسبیح کو اپنا سہارا بنا لیں۔ رمضان سے پہلے کے یہ قیمتی دن دراصل ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ایسی دعاؤں کا خزانہ جمع کر لیں جو ان کی تقدیر بدل دے، ان کی زندگیوں میں نور بھر دے، اور ان کے راستوں سے ہر مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے۔ اس لیے آج ہی نیت کر لیں کہ ہم اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں گے، اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کریں گے اور اللہ پر کامل یقین رکھیں گے، کیونکہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، ان کے نصیب سنوار دیتا ہے، اور انہیں ایسی عزت و کامیابی عطا کرتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں باعث فخر بن جاتی ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔